اسرائیلی سلطنت کی تقسیم۔ پہلا سلاطین 11:26 سے 12:33 تک۔ داؤد کی موت کے بعد اس کا بیٹا سلیمان اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سلیمان نے خدا سے حکمت کی درخواست کی، خدا نے اس کی درخواست قبول کی اور سلیمان دنیا کا سب سے زیادہ باحکمت شخص بن گیا۔ خدا نے اسے بہت سی دولت سے بھی نوازا۔ وہ نہ صرف دنیا کا سب سے زیادہ باحکمت شخص بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص بھی تھا۔ سلیمان اپنی ساری زندگی خدا کے احکام پر نہیں چلا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو وہ خدا سے محبت کرنے اور اس کی خدمت کرنے کی بجائے غیر معبودوں کی خدمت کرنے لگا، اور خدا سلیمان کی اس حرکت سے خوش نہیں تھا۔ اور پھر جلد ہی سلیمان نے خدا کی نافرمانی کے نتائج کا سامنا کیا۔ جب سلیمان کے معمار یروشلیم اور اس کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، تب سلیمان نے غور کیا کہ یروبام اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، تو سلیمان نے یروبام کو تعمیراتی کام کرنے والوں کا لیڈر بنا دیا۔ لیکن سلیمان کی ماتحتی میں کام کرنا بہت مشکل تھا۔ یروبام سلیمان کو روکنا شروع ہو گیا اور حتیٰ کہ اس کا دشمن بن گیا۔ خدا نے سلیمان کی موت کے بعد یروبام کو اسرائیل کا بادشاہ چن رکھا تھا، اور یروبام کو یہ بہت ہی دلچسپ طریقے سے معلوم ہوا۔ ایک دن یروشلیم سے باہر راستے میں یروبام کی ملاقات اخیا نبی سے ہوئی۔ اخیا نبی جو چادر اوڑے ہوئے تھا، اس نے اس چادر کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اس نے یروبام سے کہا کہ ان میں سے 10 ٹکڑوں کا چناؤ کر لے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہ سلیمان سے سلطنت کو چھین لے گا اور تجھے 10 قبیلے دے گا کہ تو ان پر سلطنت کرے۔ سلیمان کا بیٹا رہوبام صرف 2 قبیلوں پر سلطنت کرے گا، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ سلیمان بت پرستی کو ملک میں لے آیا تھا۔ سلیمان نے اپنے باپ داؤد کی طرح خدا کی فرما برداری کرنا جاری نہیں رکھا۔ خدا نے یروبام سے کہا کہ میرے کلام پر عمل کر اور فرما بردار رہے۔ اگر یروبام خدا کا فرما بردار رہے تو خدا اس کے ساتھ ہوگا، اور خدا اس کا تخت اس کی نسلوں کو دے گا تاکہ وہ اسرائیل پر سلطنت کریں۔ جب سلیمان کو پتہ چلا کہ خدا نے یروبام کے بارے میں کیا کلام کیا ہے، تو سلیمان نے یروبام کو مارنے کی کوشش کی۔ یروبام مصر کو بھاگ گیا، اور وہ تبھی واپس آیا جب اسے خبر ملی کہ سلیمان نبی اب مر چکا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے سلیمان کے بیٹے رہوبام کو تاج پہنایا۔ یروبام کے ساتھ کچھ لوگ رہوبام کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ لوگوں کو امید تھی کہ رہوبام ان کے جوئے کو ہلکا کر دے گا۔ رہوبام نے ان سے کہا 3 روز کے بعد آنا، میں 3 روز کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ رہوبام نے سلیمان کے اصلاح کاروں سے مشورت لی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر آج تو اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ لیکن رہوبام نے سلیمان کے اصلاح کاروں کی نہ سنی۔ اس کے برعکس اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ لوگوں سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے۔ اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ 3 روز کے بعد یروبام اور باقی لوگ واپس آئے، اور رہوبام بادشاہ نے لوگوں سے سختی سے بات کی اور وہی کہا جو اس کے دوستوں نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا گو میرے باپ نے تم پر بھاری جوا رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ رہوبام نے سوچا تھا کہ میں اس فیصلے سے اور زیادہ دولت مند ہو جاؤں گا۔ خدا جانتا تھا کہ رہوبام کے اس فیصلے سے اسرائیل کی سلطنت الگ الگ ہو جائے گی، اور خدا کا یہی منصوبہ تھا۔ اسرائیلیوں نے رہوبام کو بادشاہ تسلیم نہ کیا اور واپس اپنے ڈیروں کو چلے گئے۔ رہوبام سمجھتا تھا کہ میں اسرائیلیوں سے زبردستی خدمت لے سکتا ہوں، تو اس نے ادورام کو جو بیگاریوں کے اوپر تھا بھیجا کہ جائے اسرائیلیوں سے بات کرے، لیکن اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ رہوبام بادشاہ اپنے رتھ پر سوار ہو کر یروشلیم کو بھاگ گیا۔ اب شمالی 10 قبیلے رہوبام کی کبھی خدمت نہیں کریں گے، اس لیے وہ اپنا ایک بادشاہ چاہتے تھے۔ انہوں نے یروبام کو اپنا بادشاہ بنایا جیسا کہ نبی نے نبوت کی تھی۔ رہوبام نے یہودا اور بنیامین کے قبیلے کو جو سب 1,80,000 چنے ہوئے جنگی مرد تھے اکٹھا کیا۔ رہوبام کو لگا کہ میں جنگ کر کے واپس اپنی سلطنت پر قبضہ کر سکتا ہوں، لیکن خدا نے سمایا نبی کو استعمال کر کے رہوبام کی سوچ کو بدلا۔ اس نبی نے رہوبام اور لوگوں کو بتایا کہ خدا نے سلطنت کو تقسیم کر دیا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ رہوبام اسرائیل سے لڑے۔ رہوبام نے اور اس کے لوگوں نے سنا اور انہوں نے خدا کے کلام کی تابع فرمانی کی۔ تاہم یروبام بھی خدا کے کلام سے منحرف ہوتا ہے۔ اس نے ان 10 قبیلوں کے لیے جو اس کی پیروی کرتے تھے سونے کے 2 بچڑے بنائے۔ یروبام نے ایک سونے کا بچڑا شمالی اسرائیل میں رکھا اور ایک جنوبی اسرائیل میں۔ وہ 10 قبیلے خدا کے نافرمان ہو گئے اور انہوں نے خدا کی پرستش کرنے کی بجائے سونے کے بچڑوں کی پرستش کی۔ حتیٰ کہ جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، خدا تب بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں۔ ہمیں ہر روز وقت نکالنا چاہیے کہ خدا سے بات چیت کریں۔ ہمیں اس کا کلام پڑھنا چاہیے تاکہ ہم مزید اس کے بارے میں جان سکیں، اس پر بھروسہ کر سکیں اور اس کی تابع فرمانی کر سکیں۔